ہمارے ہاں آئی کیو کا اکثر ذکر رہتا ہے. جب لوگ آئی کیو کہتے ہیں تو ان کا مطلب ذہانت، مقصد یا دانشورانہ صلاحیت ہوتا ہے. لیکن کیا واقعی آئی کیو کام کرتا ہے؟ اور آئی کیو آیا کہاں سے؟ یہ آپ کی زندگی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ اور آپ کا آئی کیو کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں ذہانت کے پیمانے پر. But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. ذہانت کو ماپنے کا آئیڈیا بہت پرانا ہے، مگر پہلی ٹھوس پیش رفت 1904 میں ہوئی. ایک انگلش سائیکالوجسٹ چارلز اسپیرمین اسٹوڈنٹس کے مختلف سبجیکٹس میں گریڈز کا موازنہ کر رہے تھے تو وہ حیران رہ گئے کہ کیسے ایک سبجیکٹ کے گریڈ کا دوسرے سبجیکٹ کے گریڈ سے تعلق ہے. پہلا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ گریڈز نیگیٹیولی کوریلیٹ کریں، یعنی ایک سبجیکٹ میں زیادہ مارکس ہیں تو دوسرے میں کم ہوں. اور دوسرا آپشن ان کوریلیشن کا ہے، یعنی کسی سبجیکٹ کے گریڈ کا کسی دوسرے سبجیکٹ کے گریڈ پر کوئی اثر نہیں. جبکہ تیسرا آپشن پازیٹیو کوریلیشن کا ہو سکتا ہے، یعنی ایک سبجیکٹ میں اگر اچھے مارکس ہیں تو دوسرے سبجیکٹ میں بھی اچھے مارکس ہی ہوں. اور اس نے دیکھا کہ تقریباً ہر سبجیکٹ کے لحاظ سے پازیٹیو کوریلیشن موجود تھی، جس کے پیش نظر چارلز نے اسے جی فیکٹر کا نام دیا اور جنرل انٹیلیجنس آبجیکٹیو ڈیٹرمائنڈ اینڈ میجرڈ نامی ریسرچ پیپر پبلش کر دیا. مگر یہ کوریلیشن اتنا پرفیکٹ نہیں تھا تو اس نے پھر ایس فیکٹر یعنی سبجیکٹ اسپیسیفک فیکٹر متعارف کروایا، جس کے مطابق اسٹوڈنٹ کی کسی سبجیکٹ میں پرفارمنس دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے: جنرل انٹیلیجنس پلس سبجیکٹ اسپیسیفک فیکٹر. اس کے مطابق سبجیکٹ فیکٹر کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، جس کو ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جی فیکٹر فکس ہوتا ہے. تقریباً اسی دوران فرانس کا الفریڈ بینٹ بھی بچوں پر ریسرچ کر رہا تھا کہ کس قسم کے بچے کو اسکول میں زیادہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے پیش نظر اس نے تھیوڈور سائمن کے ساتھ مل کر بینٹ سائمن ٹیسٹ متعارف کروایا. اس سے بچے کی مینٹل ایج کا پتہ لگایا گیا. فار ایگزامپل، اگر کوئی بچہ ایوریج 8 سالہ بچے کے برابر پرفارم کر پایا تو اس کی مینٹل ایج 8 ہوگی. پھر اس مینٹل ایج کو ایکچوئل ایج سے ڈیوائیڈ کیا گیا اور پھر جواب کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیا گیا، جسے آئی کیو قرار دیا گیا. So, the Binet-Simon test was the world's first IQ test. پھر کچھ تبدیلیوں کے بعد یہ اسٹینفورڈ بینٹ ٹیسٹ بن گیا اور کئی دہائیوں تک یو ایس اے میں سب سے زیادہ منعقد ہونے والا ٹیسٹ رہا. مگر ابھی تو بس شروعات تھی. بہت سے اور ٹیسٹ بھی بنائے گئے، مگر سب کا ایک ہی کامن گول تھا، جو کہ جی فیکٹر کو ماپنا تھا. کچھ ٹیسٹ کے مطابق ایک پاپولیشن میں 68% لوگوں کا آئی کیو 85 to 115 ہو سکتا ہے، جبکہ صرف 2% لوگوں کا 130 سے اوپر یا 70 سے کم ہو سکتا ہے. بہرحال یہ نمبرز فکس نہیں ہیں، کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں. تو پھر بیسٹ ٹیسٹ کون سا ہے؟ ریونس پروگریسو میٹریسز بہترین مانا جانے والا ٹیسٹ ہے، جس میں 3x3 گریڈز ہوتی ہیں، جس کے ہر سیل میں سمبلز ہوتے ہیں سوائے ایک کے، اور آپ کو پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے اسی خالی سیل کو فل کرنا ہوتا ہے. تقریباً ہر ٹیسٹ میں ہی ٹائم کا بہت پریشر ہوتا ہے. آلموسٹ ہر کویسچن کے لیے 10 to 30 سیکنڈز ہوتے ہیں. یہ سوالات ووکیبلری، نمبر اور آربیٹری شیپس وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی زندگی کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں. اگر آپ کا آئی کیو زیادہ ہے تو مطلب آپ کا دماغ بھی بڑا ہے. آئی کیو آپ کے اسکول میں حاصل کی گئی کامیابیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے. ایک انالیسس کے مطابق جن کا آئی کیو زیادہ ہوتا ہے ان کی لمبی عمر ہوتی ہے. اسی انالیسس کے مطابق زیادہ آئی کیو والے لوگ کم پیسہ کماتے ہیں، اور یہ شاید اس لیے کہ زیادہ تر ذہین لوگ پروفیسر وغیرہ بن جاتے ہیں یا ریسرچرز، اور ان کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی. اور آج کے دور میں سائنٹسٹ نے 2 قسم کی انٹیلیجنس متعارف کروائی ہیں. نمبر 1 فلوئڈ انٹیلیجنس، جس کا تعلق سیکھنے، انفارمیشن کو پروسیس کرنے اور نئے مسائل کو حل کرنے سے ہے. اینڈ نمبر 2 کرسٹلائز انٹیلیجنس، جس کا تعلق اس نالج سے ہے جو کہ آپ نے ساری زندگی میں حاصل کیا ہے. سائنٹسٹ کے مطابق دونوں اقسام کی ذہانت بچپن میں بڑھتی ہیں. فرق یہ ہے کہ فلوئڈ انٹیلیجنس جوانی میں پیک پر ہوتی ہے لیکن بعد میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کرسٹلائز انٹیلیجنس ہمیشہ ایک سی رہتی ہے. لیکن کیا ہم اوور آل انٹیلیجنس کو بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یس.
بچپن میں بچوں کو اچھی خوراک دیں اور صحت کا خیال رکھیں، اچھی تعلیم دیں اور ان کو ایسے کام دیں جس میں سوچ بچار شامل ہو۔ لہٰذا ہماری شخصیت کا واحد پہلو جو آئی کیو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ہے تجربہ کرنے کی خواہش۔ جتنا آپ محنت کریں گے اتنے کامیاب رہیں گے۔ صرف ذہین ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا، پیپل who brag about their IQ are losers۔ تو کیا اب بھی آپ اپنے IQ کے بارے میں پریشان ہوں گے؟ پلیز رائٹ ان کمنٹ سیکشن۔ مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ سو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر بیفور لیونگ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔